حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل مجھے آستانہ عالیہ مقدسہ سیال شریف میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ ایک عرصہ دراز سے میرے دل میں خواہش تھی، تڑپ تھی کہ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا جائے۔ کل وہ مقدس دن تھا کہ جب حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا۔ اس عرس کے موقع پر مجھے آستانہ عالیہ مقدسہ سیال شریف میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو کہ ابھی آپ کو دیکھ کر اور آپ کی یہ نسبت والی مبارک ٹوپی دیکھ کر، جس میں نسبتوں کے رنگ موجود ہیں، اہل نظر ان نسبتوں کے رنگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر مجھے کل وہاں جو میری حاضری ہوئی، وہاں جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا، تو میرا کچھ دل کر رہا ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ نسبتوں کے رنگوں کی کوئی بات کروں۔ کل میں نے وہاں آستانہ عالیہ سیال شریف پر بہت سارے بزرگوں کو، ان کی صورتوں کو دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے چہرے کا جو خد و خال تھا، ان کی جو چہرے کی بناوٹ تھی، ان کی زلفیں، ان کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی اور ان کی مبارک بھری ہوئی جناب داڑھی اور ان کا لباس، ان کی قمیض، اور حتیٰ کہ ان کی قمیض کی جو بناوٹ ہے، ان کے بازو اور بغیر کف والے، ہاں جی، سیدھے سیدھے ان کے بازو، اور نیچے انہوں نے لانچا پہنا ہوا، جو انداز حضور خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، وہی انداز اختیار کیے ہوئے بے شمار مجھے بزرگ نظر آئے۔ پھر ان کے بعد جو ان کے صاحبزادوں میں سے حضرت خواجہ امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سالانہ عرس تھا، ان کا جو طرز زندگی تھا، جو ان کا لباس تھا، جس طرح سے وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، جو ان کی جس طرح سے داڑھی تھی، جیسے ان کی زلفیں تھیں، بے شمار بزرگ مجھے ان کے رنگ میں بھی ڈھلے ہوئے نظر آئے۔ اور اس وقت جو سجادہ نشین ہیں حضور خواجہ حافظ ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تو جس طرح اب ان کا جو طرز زندگی ہے، جس طرح کا اب ان کے خد و خال ہیں، جس طرح کا ان کا چہرہ ہے، جو ان کی بناوٹ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کا ان کا چہرے کا جو رنگ ہے، وہی رنگ بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے مختلف آستانوں کا وزٹ کیا ہے، مختلف آستانوں کی زیارت کی ہے، مختلف بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو طریقہ کار، جو بود باش پیر اختیار کرتا ہے، مرید ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی وہی انداز اختیار کرتا ہے۔ مثلا اگر پیر صاحب نے جس انداز سے رومال باندھا ہے سر کے اوپر، مرید بھی اسی انداز سے رومال باندھتے ہیں۔ پیر صاحب نے جس کلر کا رومال لیا ہے، کپڑا لیا ہے، صافہ لیا ہے، مرید بھی اسی کلر کا ہی کپڑا لینا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، پیر صاحب نے اگر جو قمیض پہنی ہے اس کے یہ بین لگا ہوا ہے، کالر نہیں لگا ہوا، تو مرید بھی بغیر کالر والے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیر صاحب نے اگر دھوتی پہنی ہے نیچے، تو مرید بھی کوشش کرتا ہے کہ وہی طرز اختیار کرے۔ جس طرح آپ نے ٹوپی پہنی ہے، آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے، اس کے اندر ایک خاص سبز رنگ کی پٹی ہے، اور اس ٹوپی کے اوپر سے ایک خاص بناوٹ ہے۔ یہ بناوٹ اور یہ پٹی، یہ در حقیقت آستانہ عالیہ نریاں شریف کا ایک تعارف کروا رہی ہے۔ اس کا تعلق، اس کا تعارف حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر علاء الدین صدیقی نور اللہ مرقدہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس کی نسبت ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ان نسبت کے رنگ ہیں۔
اگر اسی طرح ہم دیگر آستانوں کو دیکھتے ہیں تو جس آستانے کے پیر صاحب نے وہاں صاحبزادہ صاحب نے جو مسند نشین ہیں، جو صاحبزادہ نشین ہیں، جو مسند پر بیٹھے ہیں، جو طرز وہ اختیار کرتے ہیں، جو طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ماننے والے متعلقین، متوسلین، ان کے مریدین، ان کے محبین اسی طرز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، میں نے بہت سارے ایسے پیر دیکھے ہیں جو شریعت کے بڑے پابند ہیں، دین کی تعلیمات کے بڑے پابند ہیں، اسلام کے احکامات کے بڑے پابند ہیں۔ مثلا اگر پیر نماز کا پابند ہے نا تو ممکن ہی نہیں کہ مرید نماز کا پابند نہ ہو، مرید بھی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ پیر اگر سر پر امامہ رکھنے کا پابند ہے، مرید بھی سر پر امامہ رکھتا ہے۔ اچھا، جو جس رنگ سے وہ امامہ رکھتا ہے اسی رنگ سے مرید بھی امامہ رکھتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہوں نے جب تک اپنی داڑھی کو لال کلر کیا تھا تب تک ان کے مریدین، ان کے متعلقین اور دعوت اسلامی کے تمام وہ بزرگ جن کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے انہوں نے خضاب لگانا شروع کر دیا تھا، اپنی داڑھی کو رنگنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، پھر جس طرح سے وہ امامہ باندھتے تھے اسی طرز سے ان کے مریدین نے، متعلقین نے امامہ باندھنا شروع کر دیا۔ وہ کالی چادر لیتے تھے، ان کے مریدین نے بھی کالی چادر لینا شروع کر دی۔ پھر جب انہوں نے تھوڑا سا ٹرینڈ کو تبدیل کیا، تھوڑا سا طریقہ کار بدلا، اب وہ مختلف کلروں کا امامہ باندھتے ہیں، ان کے متعلقین بھی مختلف کلروں کا امامہ شریف باندھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی داڑھی کو اب رنگنا چھوڑ دیا ہے، اب اسی طرح جس طرح وہ سفید ہے جی اور کالے بال مکس ہیں، اب ان کے مریدین بھی اسی طرح اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں نا تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو طرز پیر اختیار کرتا ہے وہی مرید اختیار کرتا ہے، جو طرز لیڈر اختیار کرتا ہے وہی اس کا فالور، اس کا ماننے والا اسی طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لیڈر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، مختلف معاملات کے حوالہ سے، کوئی علم کے حوالہ سے، کوئی سماج کے حوالہ سے، کوئی سیاست کے حوالہ سے۔ اچھا، کسی لیڈر نے داڑھی کو کاٹ دیا نا، اس کا فالور بھی داڑھی کو کاٹ دیتا ہے۔ کسی لیڈر نے سندھی ٹوپی پہنی ہے تو اس کا ماننے والا بھی سندھی ٹوپی پہن لیتا ہے۔ کسی لیڈر نے خاص طریقے سے چشمہ پہنا ہے، اس کا ماننے والا بھی اسی طریقے سے چشمہ پہنتا ہے۔ یعنی جو طرز پیر اختیار کرتا ہے، جو طرز لیڈر اختیار کرتا ہے وہی طرز، وہی طریقہ کار اس کے ماننے والے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ بات ضرور کروں کہ کیوں نہ ہمارے آج کے پیر، ہمارے آج کے لیڈر مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں۔ جب ہمارے لیڈر، جب ہمارے پیر، جب ہمارے آستانوں کے صاحبزادگان، جب ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ہمارے ائمہ جب یہ حضور کی سنت کو اختیار کریں گے اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، تو ان کے ماننے والے ان کی محبت میں، چونکہ وہ پہلے سے ہی ان کی محبت میں اس قدر وہ جناب پیوست ہو چکے ہیں، اس قدر ان کی محبت میں وہ ڈوب چکے ہیں کہ ان کے ہر طریقے کو وہ اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ جب پیر مصطفیٰ کریم جان رحمت کے طریقے کو اختیار کرے گا اور پھر ان کے طریقے کو اختیار کر کے ان کا مرید وہ طریقہ اختیار کرے گا تو خود بخود مصطفیٰ کریم جان رحمت کی سنت جو ہے وہ خود بخود عیاں ہوگی، خود بخود پروموٹ ہوگی، خود بخود معاشرے کے اندر وہ عام ہوگی۔